بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 31واں سبق ہے۔ اسماء متمکنہ میں تیسری قسم اسماء اشارہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل مضمرات اور اسماء موصولہ پڑھ چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اسماء اشارہ آتے ہیں۔ تو اسماء اشارہ کے حوالے سے ہم نے بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ڈسکس کرنا ہے کہ نمبر 1 اسماء اشارہ کیا ہیں، کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 2 اسماء اشارہ کی اقسام، اور اسی میں آ جائے گا کہ اسماء اشارہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں جب قسمیں ذکر کریں گے۔ نمبر 3 اسماء اشارہ کی ترکیب کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا اصول ہے۔ نمبر 4 کچھ مثالیں اور ان کی ترکیبیں یہاں ڈسکس کریں گے کہ مثال مطلب یہ ڈفرینٹ قسم کی مثالیں یہاں پہ ایڈ کریں گے، کچھ کتاب والے نے دی ہوئی ہیں، پھر ان کی ترکیبیں کریں گے۔ تو انہی 4 پوائنٹس کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک اسماء اشارہ والا مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز یہ نوٹ کیجئے گا کہ اسماء اشارہ کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں نام سے ظاہر ہے اشارہ، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسی بھی زبان میں، انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اردو زبان میں کہتے ہیں وہ کتاب ہے، تو یہ کتاب تھوڑی سی دور ہے تو آپ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ کتاب ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا قریب آ جائے گی تو آپ کیا کہیں گے، یہ کتاب۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اردو زبان کے اندر، انگریزی میں بھی دس اور دیٹ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ عربی زبان کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ ھذا الکتاب یا ذالک الکتاب، ھذا یہ کے معنی میں اور ذالک وہ کے معنی میں، تو ھذا یہ، ذالک وہ، تو یہ ھذا اور ذالک یہ کیا ہیں، اس میں اشارہ۔ تو یہ پہلی چیز یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، اسماء اشارہ کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ اسماء اشارہ وہ اسماء جن کے ذریعے سے آپ اشارہ کرتے ہیں، کوئی چیز آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ اسماء اشارہ کی اقسام، دوسری بات نوٹ کیجئے، اسماء اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید۔ یہ 2 قسمیں ہیں، یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں۔ یہ 2 قسمیں ہیں اسماء اشارہ کی، اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید، یہ 2 قسمیں ہیں۔ اسماء اشارہ قریب وہ اسماء ہیں جو قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ھذا، ھذانی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلاء، یہ وہ ہیں جو قریب کے معنی میں، اگر کوئی آپ چیز قریب پڑی ہوئی ہے تو جیسے کہتے ہیں کہ یہ قلم، یعنی کہ یہ قلم، یہ وائٹ بورڈ، ہاں یہ ٹرائی پوڈ سٹینڈ، تو یہ کیونکہ قریب ہے۔ اگر دور ہے تو آپ پھر دور کے لیے کہیں گے وہ فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، دور کے لیے نا، تو وہ اسماء اشارہ بعید، بعید معنی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہیں ذانکا، ذالکا، ذانکا، تلکا، تانکا، اولئکا، یہ ٹوٹل اسماء اشارہ ہیں۔ اب ان کو سمجھیے ذرا، ٹوٹل اسماء اشارہ جو ہیں وہ 10 ہیں، 5 اسماء اشارہ قریب کے ہیں اور 5 اسماء اشارہ بعید کے ہیں۔ یہ جو ھذا ہے پہلے نمبر پہ، یہ ھذا واحد مذکر کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی مذکر چیز ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے تو
हाज़ल किताबु, ये अस्मा इशारा वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है। हाज़ानी तस्निया मुज़क्कर के लिए, जैसे आप कहते हैं हाज़ानी कलमानी, ये दो कलम हैं, ठीक हो गया। जैसे कुरान में आता है हाज़ानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, सूरत हज में हाज़ानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, तो यहाँ पे ये जो हाज़ानी खस्मान है, ये हाज़ानी हो गया इसमें इशारा और खस्मान मशारुन इलै, तो यहाँ पे तस्निया की मिसाल आ गई। और हाज़िही वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, अगर कोई मुअन्नस चीज़ है उसकी तरफ आपने इशारा करना है, जैसे हाज़िहिल मरअतु, हाज़िहिल मरअतु, ये आपने मुअन्नस की तरफ जो इशारा किया। इसी तरह अगर आप कहते हैं हाज़िहिल मिरवहा, ये पंखा है। अगली बात आप नोट करें, ये पहला हाज़ा हो गया, दूसरा हाज़ानी, तीसरा हाज़िही, चौथा हातानी। हातानी जो है ये तस्निया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तस्निया मुअन्नस के लिए इसकी मिसाल आप ले लीजिए, जैसे हातानी इम्राअतानी या हातानी अलमिरवहतानी। हातानी अलमिरवहतान, ये तस्निया मुअन्नस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। और 5वें नंबर पे अस्मा इशारा करीब में हाउलाई, हाउलाई ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, या आप इसको आसान अल्फाज में यूँ कह लीजिए जमा मुज़क्कर व मुअन्नस, जमा मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हाउलाई रिजालुन, हाउलाई रिजालुन ये सब मर्द, या हाउलाई अन्निसा ये सारी औरतें, तो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये हाउलाई। इसमें आप नोट करें तो असल में जो अस्माए इशारा हैं, ये अस्माए इशारा करीब की बात हो रही है, ये अस्माए इशारा जो हैं असल में क्या हैं, ये इनमें ये शुरू में ये जा, यहाँ पे जा इसमें इशारा है, जानी इसमें इशारा है, ज़िही इसमें इशारा है, और तानी इसमें इशारा, और उलाई। असल में इसमें इशारा ये हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये जा, जानी, ज़िह, तानी, उलाई वगैरह, इसके शुरू में हा हरफ़े तंबी यूज़ हुआ है। ये जो हा है ना, ये हरफ़े तंबी कहते हैं, तंबी करने के लिए, खबरदार करने के लिए, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ना किसी को, ओए ये फ़लाँ चीज़ देख, आपने जो शुरू में ओए कहा ना, उसको मुतवज्जे करने के लिए कहा ना, उसको खबरदार करने के लिए, हाँ, तो ये हा हरफ़े तंबी है जो शुरू में इस्तेमाल हुई। तो चूंकि अब ये जुड़ गई है अस्माए इशारा के साथ, तो अब ये भी साथ मिक्स हो गई है, तो दोनों अस्माए इशारा और हरफ़े तंबी साथ जुड़ी हुई, दोनों मिल के पूरा जो है इसमें इशारा मुतारिफ हो चुका है। जैसे मिसाल के तौर पे आप शुरू में ये हरफ़े तंबी लगाएं, हाज़ा बन गया, हाज़ानी बन गया, हाज़िही बन गया, हातानी और हाउलाई। तो बेसिकली वो जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये हरफ़े इसमें इशारा हैं। तो शुरू में जो हरफ़े हा लगा हुआ है ये हरफ़े तंबी है, दो खबरदार करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए या मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये हो गए अस्माए इशारा करीब। अब दूसरे नंबर पे आप आ जाइए अस्माए इशारा बईद जो हैं उनकी तरफ देख लेते हैं, वो भी 5 की तादाद में। ज़ालिका ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ज़ालिका वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ज़ालिकर
ذالک الرجل یا ذالک الجدار، ذالک الکتاب، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے زانکا، ذالکا کے بعد زانکا، یہ تثنیہ مذکر کے لیے آئے گا۔ تثنیہ مذکر کے لیے جیسے ذالکل جدارانی، وہ دو دیواریں، یا ذالکل کتابانی، وہ دو کتابیں، وہ جو الماری کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، ہاں تو زانکا، سوری میں اگر ذالکا پڑھ رہا ہوں تو یہ زانکا آئے گا، زانکل جدارانی۔ آگے بڑھیے تلکا، یہ تلکا یہ واحد مؤنث کے لیے آئے گا، جیسے تلکل مروحۃ، وہ ایک پنکھا جو چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ایک پنکھا۔ تانکا یہ تثنیہ مؤنث کے لیے، جیسے تلکل تانکا المروحتانی، تانکا المروحتانی، وہ دو پنکھے، یا تانکا امرأتانی، وہ دو عورتیں، تانکا امرأتانی۔ اولئک یہ جو ہے نا یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے، جمع مذکر ہوں یا جمع مؤنث ہوں دونوں کے لیے اولئک استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں اولئک الرجال والنساء، اولئک الرجال، یا آپ کہہ لیں اولئک النساء، وہ عورتیں یا وہ مرد۔ جیسے پہلے پارے میں آتا ہے نا، مومنوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ کی مکمل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو لیجئے جناب، یہ اسماء اشارہ بعید ہو گئے۔ اب یہاں بھی ایک چیز آپ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں جو اسماء اشارہ ہیں وہ ہیں زانی، زالی اور زانی، زالی، تانی، اولائی وغیرہ۔ یہ اصل میں اس میں اشارہ یہ ہے، یہ جو کاف ساتھ میں لگا ہوا نا، یہ کاف خطاب کا ہے، یہ کاف لگائیے خطاب کا ساتھ، زانی کا بن گیا، کاف خطاب کا لگائیے ذالک کا بن گیا، یہاں بھی لگائیے تانی کا بن گیا، تو یہاں بھی لگائیے تو اولائی کا بن گیا۔ اصل میں یہ بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، یہ ہیں اسماء اشارہ۔ یہ جو ساتھ کاف لگا ہوا ہے نا، یہ کاف خطاب کا ہے، کہ مخاطب کو دیکھ کر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں نا، ذالکم اللہ ربکم، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، آپ کے پڑھتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، فتبارک اللہ رب العالمین، تو وہاں پہ ذالکم آ گیا نا مخاطب کے اعتبار سے، کیونکہ مخاطب جو ہے نا آپ کا، جن کی طرف جن سے بات کر کے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جمع ہیں سامنے سارے، تو اس لیے ذالکا یہ نہیں کہا ذالک اللہ ربکم، یہ نہیں کہا، کیونکہ آگے مخاطب جمع ہے نا، واحد نہیں ہے، اس لیے ذالک اللہ ربکم نہیں کہا، بلکہ کہا ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، ٹھیک ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تم سب کا اللہ تمہارا رب ہے، تو یہاں پہ اشارہ کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو کاف لگا ہوا ہے ساتھ، یہ کاف خطاب کا ہے، اصل جو اس میں اشارہ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیے اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اسماء اشارہ کی اقسام ہم نے پڑھ لی، اسماء اشارہ کی ترکیب کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ اصل پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ ترکیب کرنا ہمیں آنی چاہیے۔ تو ترکیب کا طریقہ کار آپ جان لیجئے کہ اسماء اشارہ میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں۔
نمبر 1 اسم اشارہ اور نمبر 2 مشار الیہ۔ مشار الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ جملہ لکھتے ہیں ھذا القلم نفیس، یہ قلم بہت عمدہ ہے، یہ قلم بہت کمال کا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کسی قلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ھذا القلم نفیس، تو یہ اس میں دیکھیے گا کہ ھذا ہے اسم اشارہ اور القلم ہو گیا مشار الیہ۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اسم اشارہ کی ترکیب کرنے کے لیے، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 اسم اشارہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ اسم اشارہ کا کوئی مشار الیہ ضرور ہوگا۔ مشار الیہ کا مطلب ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس میں اشارہ یوز کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ مشار الیہ تو ضرور ہوگا نا، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایویں تو نہیں آپ اس میں اشارہ بول رہے ہیں نا۔ تو دو چیزیں ترکیب کے اندر بڑی امپورٹنٹ اور اہم ہیں، نمبر 1 اس میں اشارہ ہونا چاہیے، نمبر 2 مشار الیہ ہونا چاہیے، اور یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور نفیس ہو گیا خبر۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ہو گئی ترکیب کرنے کا طریقہ کار کہ اس میں ایک اسم اشارہ ہوگا اور ایک مشار الیہ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ جب اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں ہوں معرفہ، اگر مشار الیہ معرفہ آ جائے پھر ترکیب کیسے کریں گے، اور اگر مشار الیہ نکرہ آ جائے پھر ترکیب کیسے کریں گے، دونوں کی ترکیب کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے وہ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، اگلے سبق میں اس میں دونوں کا طریقہ کار بتائیں گے کہ اگر نکرہ آ جائے مشار الیہ پھر ترکیب کیسے ہوگی، اور معرفہ آ جائے پھر ترکیب کیسے ہوگی، اور پھر دیگر کئی مثالیں اور ترکیبیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔